حدیثوں میں تو آتا ہے افطاری میں جلدی کرو. جی بالکل، میں وہی پوچھنے والا تھا. افطاری لیکن جلدی کرو کا مطلب یہ ہے کہ جب یقینی طور پر افطار کا وقت ہو جائے اب دیر مت کرو. اچھا، تو ابھی تو یقینی طور پر ہوا ہی نہیں. مفتی صاحب ٹائم مینجمنٹ کی بات میں نے اس لیے کی کیونکہ رمضان میں ٹائم مینجمنٹ بہت ضروری ہے نا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر سحری کا وقت آ گیا، پھر اس کے بعد آپ دفتر کے لیے بھی تیار ہو رہے ہیں، پھر نمازیں بھی ہیں. رمضان المبارک میں ایک تو ہے سحری اور ایک افطاری. سحری اور افطاری کی ٹائمنگ کیا ہوگی؟ جی اس میں بھی ایک پریشانی یہ ہے کہ بعض دفعہ ہمارے پاس جو سحری اور افطاری کے کیلنڈر آتے ہیں جی وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. دیکھنے والوں کو میرا سلام، میں ناصر ہوں، اور آج ماشاءاللہ رمضان کا 5واں دن ہے اور ہمارے ساتھ حضرت مفتی نذیر صاحب ہیں. اور ٹائم مینجمنٹ آپ نے مجھے لگتا ہے ان 5 دنوں میں سیکھ ہی لی ہوگی. یہ ہے این کیش مہندراز رمضان ڈائریز 2.0 سیزن 2 چل رہا ہے. اور مفتی صاحب ٹائم مینجمنٹ کی بات میں نے اس لیے کی کیونکہ رمضان میں ٹائم مینجمنٹ بہت ضروری ہے نا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر سحری کا وقت آ گیا، پھر اس کے بعد آپ دفتر کے لیے بھی تیار ہو رہے ہیں، پھر نمازیں بھی ہیں، پھر افطار کا وقت نزدیک آ رہا ہوتا ہے. اس میں ہماری جو مائیں بہنیں ہیں وہ کافی محنت انہیں لگتی ہے گھر میں. نماز کی اگر میں بات کروں یا میں افطار کے وقت کی بات کروں یا سحری کے وقت کی بات کروں یا نماز افطار کے بعد نماز یا سحری کے بعد نماز، اس پہ کافی بات ہوتی رہتی ہے. کانٹروورسی سی ایک ہو گئی ہے اس پہ کہ کیا صحیح معمول ہے اس کا. بہت اچھا، اس پہ ذرا آپ بتائیں. بہت اچھا. رمضان المبارک میں جو چند باتیں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں جی اور ان کے بارے میں گائیڈنس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ان میں سے وہی بات ہے جو آپ نے کہی. جی رمضان المبارک میں ایک تو ہے سحری اور ایک افطاری. سحری اور افطاری کی ٹائمنگ کیا ہوگی؟ جی اس میں بھی ایک پریشانی یہ ہے کہ بعض دفعہ ہمارے پاس جو سحری اور افطاری کے کیلنڈر آتے ہیں جی وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. بالکل. تو اب وہاں مسجد والے حیران ہوتے ہیں ہم کون سا فالو کریں گے. ٹھیک ہے، اور اس کے لیے میں ایک فارمولہ عرض کرتا ہوں. جی اگر کئی قسم کے کیلنڈر آ رہے ہیں ہاں جی اور ایک دکھا رہا ہے سحری کا کچھ ٹائم اور دوسرا دکھا رہا ہے کچھ اور ٹائم، تو ایسے وقت میں وہ والا کیلنڈر ماننا چاہیے جو سحری کا ٹائم کو پہلے دکھا رہا ہے. مطلب پہلے ختم ہو رہے ہیں، پہلے ختم جلدی فرض ختم ہو کرتے رہے ہیں. ہیں. جی فرض کیجیے ایک ٹائم ٹیبل، ایک کیلنڈر دکھا رہا ہے ٹھیک 6 بجے سحری ختم کرنی ہے، جی اور دوسرا دکھا رہا ہے 6:10 پر سحری ختم کرنی ہے. جی اور 6 بجے والا مان لیں. ٹھیک ہے. اسی میں احتیاط ہے، اسی میں عافیت ہے، جی کیونکہ کیلنڈر بنانے والا انسان ہے. جی اور انسان ایک نے یہ بنایا ایک نے یہ بنایا. اس وقت ایسے وقت میں احتیاط پر عمل کرنا ہوتا ہے. اور یہ ہمارے دین کا ایک اہم ترین چیپٹر ہے جی کہ جب کبھی کنٹروورسی ہو جائے، دو باتیں سامنے آ جائیں، تو اس بات پر عمل کیجیے آپ جس میں آپ کو احتیاط ہو، جس میں کوئی شک نہ ہو. جی مثلا فرض کیجیے اگر آپ نے سحری ختم مان لی 6 بجے اور ایک کیلنڈر دکھا رہا ہے نہیں ابھی 10 منٹ آپ کے پاس ہیں، تو ٹھیک ہے نا، ہم نے 6 بجے سحری ختم کر دی. اس کے بعد پھر جس نے 6 بجے ہی سحری ہماری ختم کرائی ہم نے اس کے مطابق کوئی عمل کر نقصان لیا، نہیں. کوئی نقصان نہیں. لیکن اگر ہم نے 6:10 پر سحری کی اور اس کے کہنے کے مطابق 6 بجے سحری ختم ہو رہی تھی، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد صحیح نکل گئے، ہمارا روزہ خراب ہو جائے گا. اسی طرح سے افطار کے وقت ایک کیلنڈر دکھا رہا ہے کچھ اور دوسرا دکھا رہا ہے کچھ اور. مان کے چلیں ایک کیلنڈر دکھا رہا ہے 6:15 پر افطاری کریں، اور دوسرا دکھا رہا ہے 6:20 پر، تیسرا دکھا رہا ہے 6:25 پر. تو عافیت اور احتیاطی ہے کہ 6:25 والا لے لیں. افطار میں تاخیر کرنی ہے اور سحری میں جلد کری. اچھا، اس کے بعد اب سوال پیدا ہوتا ہے، حدیثوں میں تو آتا ہے افطاری میں جلدی کرو. جی بالکل، میں وہی پوچھنے والا تھا. لیکن جلدی کرو کا مطلب یہ ہے کہ جب یقینی طور پر افطار کا وقت ہو جائے اب دیر مت کرو. اچھا، تو ابھی تو یقینی طور پر ہوا ہی نہیں. کیوں نہیں ہوا ہے؟ ایک کہہ رہا ہے سحری افطاری کا وقت ہو گیا، دوسرا کہتا ابھی نہیں ہوا. ایک کہہ رہا ہو چکا ہے ابھی دوسرا کہتا ہے ابھی 2 منٹ ہے، تیسرا کہتا ہے ابھی 3 منٹ ہیں. تو ابھی تو افطاری کے وقت ہونے نہ ہونے کے بارے میں کنٹروورسی ہے، یعنی ہونے نہ ہونے کے بارے میں دو رائے آ گئی. تو جب افطاری کے وقت ہونے پر اتفاق ہو جائے گا اب حکم ہے اب دیر مت کرو. التعجیل فی الافطار جو حدیثوں میں چپٹر آتا ہے، بخاری شریف میں باقاعدہ چپٹر ہے، اور تعجیل فی الافطار کا مطلب یہ کہ پہلے افطار کا وقت ہو گیا اب جلدی کرو اب دیر مت کرو. جی اور اسی احتیاط کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المؤمنین تھے اور جن کی حیثیت یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتے
اور یہ فرمایا کہ شیطان عمر کے سائے سے بھی ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے. وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مغرب کی نماز کے بعد افطار کرتے تھے، اور یہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. امام مالک کی مشہور کتاب ہے موطا مالک، اس میں موجود ہے. تو ایک تو سحری و افطاری کا مسئلہ ہوا. دوسرے نمازوں کا مسئلہ. نمازوں کے ٹائم ٹیبل ہمارے یہاں طے ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس میں فجر کی نماز کا اصول یہ ہے کہ فجر کی نماز دیر سے جماعت رکھی جائے تاکہ بڑی سے بڑی جماعت ہو، ٹھیک ہے، لوگ آ سکیں. اور یہ رمضان کے علاوہ کے لیے ہے. حدیث میں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر، کہ فجر کی نماز خوب روشنی میں آنے کے بعد پڑھو، اجر زیادہ ہوگا. اچھا، لیکن یہ پورے رمضان نہیں، رمضان کے علاوہ کے لیے ہے. رمضان کے علاوہ میں دیر سے آپ فجر پڑھیں گے، لوگ زیادہ سے زیادہ جماعت میں آ سکیں گے. جتنی جلدی پڑھیں گے اتنے کم لوگ آئیں گے. رمضان میں چونکہ سارے لوگ سحری کھانے کے لیے اٹھ چکے ہوتے ہیں، تو رمضان میں اذان کے فوراً بعد جماعت کرنی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جماعت میں شامل ہو جائیں. اگر کسی مسجد میں رمضان مبارک میں جماعت دیر سے رکھی جاتی ہے تو کچھ لوگ جو ہے وہ گھروں میں نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں. بے شمار نوجوانوں کو ہم نے دیکھا، ان سے پوچھا بھائی مسجد میں نماز کیوں نہیں پڑھ رہے رمضان میں؟ کہتے ہیں جی وہاں بہت دیر، وہاں پونے گھنٹے کے بعد جماعت ہوتی ہے اور ہم پونے بجے تک کیوں انتظار کریں گے؟ ہم نے تو سحری کھائی، اذان ہو گئے، اذان کے بعد فوراً بعد 5 منٹ بعد ہم نے سنتیں پڑھی، 5 منٹ بعد ہم نے فرض پڑھے اور سو گئے. اس لیے مسجد والوں کو چاہیے کہ رمضان مبارک میں فجر کی نماز اذان کے 5, 10, 15 منٹ کے بعد ادا کر دیں تاکہ لوگ فجر کی نماز پڑھ کر کے اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں. اور جن بھائیوں کو اس کے بعد کلمات پڑھنے ہوں گے، اوراد پڑھنی ہوگی، دعائے صبح پڑھنی ہوگی، وہ پڑھیں، کیونکہ صبح اب بھی موجود ہے. دعائے صبح کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ آپ جو ہیں فرضوں سے پہلے پڑھیں. دعائے صبح کا مطلب ہوتا ہے صبح کی وقت کی پڑھے جانے والے اذکار، وہ اذکار جو احادیث میں ثابت ہیں. احادیث میں جو صبح اور شام کے اذکار ہیں وہ اذکار جمع کیے گئے ہیں. اسی کا ایک بہت بہترین مجموعہ جو ہے وہ ہے اذکار الصبح، جو مسجدوں میں بھی لٹکے ہوئے ہوتے ہیں. الاذکار المسنونہ بعد صلاۃ المکتوبہ وہ بھی ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ بے شمار کتابیں ہیں، اور اوراد شریف بھی دراصل وہی ہے کیا کہ صبح اور شام جو کلمات پڑھنے چاہیے. تو آپ فجر کی نماز جلد سے جلد ادا کریں رمضان میں، تاکہ گھروں میں جا کر آرام کرنے والے آرام کریں، اور جن کو پڑھنے کا موقع ہے، شوق ہے، جذبہ ہے، وہ پڑھیں. جب تک چاہیں پڑھیں گے، اشراق تک پڑھتے رہیں، اس کے بعد پھر آرام کریں گے. افطار کے وقت بھی ہمارے یہاں کنٹروورسی شروع ہو گئی ہے. کیا کہ جو لوگ مسجد میں موجود ہوتے ہیں وہ افطار کریں گے، افطار کرنے کے بعد وہ چاہتے ہیں فوراً مغرب کی نماز پڑھی جائے. بالکل. بلکہ بعض لوگوں کا مزاج تو یہ ہوتا ہے کھجوریں منہ میں ہے اور ادھر سے تکبیر شروع کر دی، ٹھیک ہے، اور کھڑے کھڑے جو ہے وہ کھجور کے اندر کی منہ کے اندر کی گٹھلیاں پھینک رہے ہیں کناروں پر، اور اللہ اکبر. اس کے اور جو لوگ گھروں میں افطار کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم کو 5-7 منٹ تک انتظار کریں تاکہ ہم گھروں میں افطار کر کے مسجد میں آئیں. مسجد میں موجود لوگ کہتے ہیں وہ تو اپنے گھروں میں بیٹھ کر افطار کر رہے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں انتظار کرو. اور گھروں میں افطار کرنے والے کہتے ہیں وہ مسجد میں بیٹھے وہ ہمارا انتظار کیوں نہیں کرتے ہیں. تو ایسا وقت میں کیا کرنا چاہیے؟ تو جواب ہے مسجد والوں کو آپس میں ایک مشاورت کر کے طے کرنا چاہیے. کیا بھائی مسجد میں یا تو اذان کے فوراً بعد جماعت ہوگی، اور لوگ جو گھروں میں افطار کرتے ہیں وہ بھی مسجد میں افطار کریں تاکہ جماعت میں شامل ہو کر پھر گھروں کو چلے جائیں. اگر اکثریت جو اگر یہی مانتی ہے تو اسی پر عمل کریں. اور اگر وقت بیچ میں رکھنا چاہیں تو شوق سے وقت رکھ سکتے ہیں. مکہ مکرمہ میں، مدینہ طیبہ میں، دنیا بھر کے تمام مسلم معاشروں میں رمضان کے اندر اذان مغرب کے بعد 10 سے لے کر 12 منٹ تک لوگ انتظار کرتے ہیں، اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے. آج کل لوگ کثرت سے عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، فون پر ان سے پوچھیے کہ صاحب افطار کس وقت ہو رہا ہے، اذان مغرب کی کتنی دیر کے بعد جماعت کھڑی ہوتی ہے. وہاں سے جواب آئے گا کہ کم سے کم 10 منٹ، 12 منٹ، بعض دفعہ 15 منٹ بھی. ہم نے بھی دیکھا کہ مغرب کی اذان ہو گئی، ادھر سے لوگ افطار کر رہے ہیں. مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے اندر، مدینہ شریف میں مسجد نبوی کے اندر لاکھوں انسان افطار کر رہے ہیں. اذان شروع ہو گئی، لاکھوں انسان، دسترخوان بچھا ہوا ہے، کھجوریں کھائی جا رہی ہیں، دہی پی جا رہی ہے، اور بریڈ کھائے جا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور پیٹ بھر کر کے افطار ہو رہا ہے. 10 منٹ کے اندر اس دسترخوان سارا اٹھے گا. دسترخوان جب سارا اٹھے گا تب وہاں اقامت شروع ہو جائے گی، تب جماعت کھڑی ہو جاتی ہے. اور یہاں اتنی جلدی کی جاتی ہے کہ جناب گھروں سے لوگ بھاگتے بھاگتے آتے ہیں اور اس کے بعد جماعت میں شامل نہیں ہو پاتے ہیں. تو لہذا مغرب کی نماز میں 10 منٹ کا وقفہ دیا جائے، اذان کے 10 منٹ کے بعد مغرب کی نماز کھڑی کی جائے، پھر چاہے کوئی مسجد میں افطار کرے چاہے گھروں میں افطار کرے. اور فجر کی فرض نماز جو ہیں وہ اذان کے 10 منٹ کے بعد پڑھی جائے، جماعت کھڑی کی جائے تاکہ اذان کے فوراً بعد لوگ مسجد میں آ جائیں، سنتیں پڑھے، اور 10 منٹ کے بعد جماعت کھڑی کی جائے یا 15 منٹ جماعت کھڑی کی جائے. ہمارا مدرسہ ہے علوم رحیمیہ، وہاں ہمیشہ سے یہ معمول رہا ہے کہ رمضان المبارک میں
اذان فجر کے بعد 5 یا 10 منٹ کے بعد جماعت کھڑی ہوتی ہے اور آس پاس کے محلوں والے شوق سے وہاں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور افطار میں یہی کرتے ہیں کہ افطار کی اذان ہو گئی، اس کے بعد 10 منٹ تک انتظار کریں گے تاکہ تمام لوگ افطار اطمینان کے ساتھ کر کے پھر جماعت میں شامل ہو جائیں. ورنہ کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ جناب ایک کھجور کھائی، جماعت میں کھڑے ہو گئے، بھوک کا تقاضا ہے، اور امام صاحب نے ذرا سی لمبی صورت پڑھی تو مقتدی سوچتا ہے میں ایک طرف سے مجھے بھوک ہے، آج ہی اس نے لمبی صورت شروع کر دی، آج کو تو مختصر ہی پڑھنی چاہیے تھی. بہرحال ٹائم مینجمنٹ بہت زیادہ ضروری ہے. جی اس کے بعد پھر عشاء کی نماز کا وقت ہے، پھر تراویح پڑھنی ہے. جی ان تمام کے لیے بھی اتنا مناسب ٹائم رکھنا چاہیے تاکہ لوگ اطمینان کے ساتھ آ سکیں. جی اتنی دیر کرنا بھی صحیح نہیں کہ لوگ تنگ آ جائیں، اور اتنی جلدی کرنا بھی ٹھیک نہیں کہ لوگ نماز کو پا نہ سکیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں مفتی صاحب. اور اس پہ آپ نے تفصیلاً بتا دیا کیونکہ میں چاہ رہا تھا اس پہ ذرا بات ہو. سو اس پہ اگر بات ہو تو لوگ کہیں نہ کہیں یہ موضوع جو ہے یہ چھیڑ ہی دیتے ہیں. اور ایک چیز جو ہے جو ہم جاتے جاتے اس پہ روشنی ڈالتے ہوئے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سیرت النبی کی روشنی میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں مدینہ شریف میں مختلف مسجدوں میں جو امام مقرر کیے تھے، اس میں ایک مسجد قباء. جی جو لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، وہ مدینہ شریف میں رہتے ہوئے مسجد قباء بھی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. بالکل. تو مسجد قباء میں آپ نے امام مقرر کیا. یہ ایک نوجوان صحابی تھے، ان کا نام تھا معاذ ابن جبل. وہ بڑے شوقین تھے نمازوں کے، اس لیے بہت لمبی نماز پڑھاتے تھے. اوکے. یعنی آپ یہ سمجھیں کہ وہ جو نماز پڑھاتے تھے، عشاء کی نماز آج کے ٹائمنگ کے حساب سے 2.5-3 گھنٹے میں پڑھاتے تھے. پہلی رکعت میں پڑھیں گے وہ 2.5 پارے تقریباً، اور دوسری رکعت میں پڑھیں گے 2 سوا 2 پارے. اتنی لمبی نماز پڑھا رہے تھے. تو ایک دفعہ ایک صحابی بیچارے دن بھر تھکے ہوئے آئے، مزدوری کا کام کرتے تھے، مزدوری کر کے دن بھر تھکے ہوئے گھر پہنچے. انہوں نے سوچا گھر جانے کے بجائے میں سیدھے مسجد جاؤں گا نماز پڑھ کر کے. جیسے ہم میں سے کوئی انسان آتا ہے ڈیوٹی سے دکان سے آیا، ڈیوٹی سے آیا، اس نے کہا عشاء کی نماز اذان ہو گئی، میں پہلے مسجد نماز پڑھوں گا پھر گھر چلا جاؤں گا. ایسے وہ صحابی جب شام کو واپس آئے تو جوائے گھر جانے کے انہوں نے اپنی اونٹنی باہر رکھی. وہ اونٹنی پر وہ مزدوری کیا کرتے تھے، سامان لا کر لوگوں کے گھروں میں پہنچایا کرتے تھے. جی. تو انہیں مسجد میں پہنچے. اب انہیں جب دیکھا اتنی لمبی نماز وہ ختم ہی نہیں ہو رہی ہے، ادھر سے تھکے ہوئے تھے، انہوں نے نماز بیچ میں توڑ دی. توڑنے کے بعد پھر الگ سے نماز پڑھی اور یہ کہتے ہوئے نکل گئے مسجد سے، میں تب تک نہیں بیٹھوں گا جب تک اللہ کے نبی کی خدمت میں یہ ساری صورتحال پیش نہیں کروں گا کہ یا رسول اللہ اتنی لمبی نماز ہم سے نہیں پڑھی جائے گی. چنانچہ وہ پہنچ گئے حضور کی خدمت میں اگلے دن یا تیسرے دن، اور یا رسول اللہ اتنی لمبی نماز تو ہم سے نہیں پڑھی جائے گی. آپ نے فرمایا کیا؟ انہوں نے کہا حضرت اتنی لمبی نماز پڑھائی جا رہی. آپ نے معاذ ابن جبل کو بلایا اور بہت عجیب انداز میں کچھ محبت کچھ ڈانٹ ٹپر کرتے ہوئے فرمایا، معاذ تمہاری اس طرح سے نماز پڑھانے سے میرا دین مشکل ہو جائے گا، لوگ سمجھیں گے میرے دین سے لوگ نفرت کرنے لگیں گے. تم نے کون سا فتنہ شروع کر دیا؟ یہاں لفظ ہے بخاری شریف میں افتان انت، تم اس وجہ سے فتنہ اٹھا رہے ہو یہاں اتنی لمبی نماز پڑھا کے. پھر فرمایا کیوں نہیں تم مختصر نماز پڑھاتے ہو؟ تو سوچو مقتدیوں میں کوئی بوڑھا ہوگا، کوئی بیمار ہوگا، کوئی ضرورت مند ہوگا، مختصر نماز کیوں نہیں پڑھائیں گے آپ؟ ٹھیک، میں حدیث کے الفاظ سنا دیتا ہوں. آپ نے فرمایا افتان انت افتان انت افتان انت من کان منکم اماما فلیخفف فی صلاته وفی روایت فلیجوز فی صلاته فإن فی منکم الضعیف وذا الحاجہ والمریض. جو تم میں سے امام بنایا جائے وہ ایسی نماز نہ پڑھائے کہ مقتدیوں کے لیے وہ بوجھ بن جائے. ایسی نماز پڑھائے کہ جو مختصر ہو، اور مختصر ہونے کے معنی یہ ہیں کہ بیماروں کی رعایت کرو، بوڑھوں کی رعایت کرو، اور جن کو جلدی نکلنا ہو ضرورت مند ان کی رعایت کرو. ہمارا نبی امام کو بھی سمجھا رہا ہے کہ تمہاری نماز اتنی لمبی نہیں ہونے، ورنہ آپ کہہ سکتے تھے بہت اچھا ہے اتنی لمبی نماز پڑھائی جائے، جس کو پڑھنی ہے پڑھو، جس کو نہیں پڑھنی نکل جاؤ، عبادت زیادہ ہونی چاہیے. مگر آپ نے نہیں فرمایا. آپ نے بجائے اس کے کہ اس آدمی کو یہاں سے برا بلا کہتے ڈانٹ دیتے، آپ نے امام کو ہی تنبیہ فرمائی. کہ پھر ایک حدیث میں یہ بھی آپ نے فرمایا تم فلاں چھوٹی صورت کیوں نہیں پڑھتے ہو، اتنی لمبی صورتیں کیوں پڑھتے ہو؟ بس یہاں سے میسیج ملتا ہے کہ گویا انسان دوسروں کو تکلیف دینے والا نہ بنے، حتیٰ کہ امام صاحب کو بھی دیکھنا ہے کہ میں اتنی لمبی نماز نہیں پڑھاؤں گا کہ میری نماز مقتدیوں کے لیے بوجھ بن جائے. بالکل. آن دس نوٹ ابھی آپ ہمیں اجازت دیجیے. میں امید کرتا ہوں کہ ہمارا یہ اسپیشل رمضان براڈ کاسٹ جو ہے آپ کو پسند آ رہا ہوگا. اور اگر آپ مفتی صاحب سے بھی کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہیں، یہ جو فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر اور یوٹیوب پہ ہم یہ سیریز پوسٹ کر رہے ہیں، آپ کامنٹ سیکشن میں اپنا سوال جو ہے وہ مفتی صاحب سے پوچھ سکتے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ ہم انہیں اپنی
ان پوڈ کاسٹ سیریز میں شامل کرنے کی کوشش ضرور کریں. آپ دیکھ رہے ہیں رمضان ڈائریز اور دس از براٹ یو بائی این کیش مہندرا, اور آئی شوڈ سے این کیش مہندرا رمضان ڈائریز. یہ ہے سیزن 2 اور بنے رہیے ہمارے ساتھ. بہت بہت شکریہ. 5واں ایپیسوڈ تھا آج. کافی پیار آپ ہمیں سوشل میڈیا ہینڈلز پہ دے رہے ہیں. بہت بہت شکریہ.